اس وقت جو عدالتی محاذرائی ہو رہی ہے اور خاص کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو معاملات ہو رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ، ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کو اسپیشلی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ ججز کا ایک انٹرنل ایشوز سے، اور وہ انٹرنل ایشوز سے جن کو ان کی فل کورٹ میٹنگز کے اندر ایڈریس ہونا چاہیے تھا، جن ایشوز کو پاکستان کے ہائیسٹ پیڈسٹل جو تھا وہ سپریم کورٹ، اس کے اوپر حل ہونا چاہیے تھا، یا جن کو جو ہے پاکستان کے ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹس کے اندر ایڈریس ہونا چاہیے تھا، وہ ہوئے نہیں ہیں، اور اس کا ریزلٹس جو ہے آپ کو آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ جو سارا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا یہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور سے یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا، جس کے اندر لائکنگ ڈس لائکنگ، بینچ کس نے آنا ہے، کس طرح آنا ہے، اور جس طرح ابھی کہا جاتا ہے کہ ایک پیکنگ کورٹ کی ہے، وہ اس وقت سٹارٹ سے کس کو کہاں پہ چیف جسٹس لے کے آنا ہے، کس کو چیف جسٹس کی جگہ لے کے جانا ہے، کون اگلے 2022 میں چیف جسٹس بنے گا، کون 24 میں بنے گا، کون کام نہیں کرے، اس کو کام نہیں دیا جائے گا، وہ سارے کے اور کون اپوائنٹمنٹس آئیں گی، کن کو رکھنا ہے، کن کو نہیں رکھنا، وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کی کلائمیکس کی طرف چلی گئیں، اور اس کا آپ نے ریفلیکشن جو ہے وہ جسٹس گلزار میں بھی دیکھا، پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے اس کے دور کے اندر بھی مگر دیکھا، حافظ صاحب جو جہانگیری صاحب کا ان کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے کہ جعلی ڈگری ہے، یہ جعلی ڈگری یعنی وہ کوئی جونیئر جج نہیں ہے، بہت سینئر جج ہے، وہ اچانک ان کے خلاف کارروائی کا ہونا، اس معاملے کو جوڈیشل کونسل میں اس کا پہنچنا اور پھر ان کو روک دیا جانا کہ آپ کام نہ کریں اس کے اوپر فی الحال۔ آسمہ، ایک تو یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ تجاویز مانگی تھیں کہ جی سپریم کورٹ کے اندر کیا بہتری لائی جا سکتی، جس میں میں نے بھی تجاویز دیں، اور اس کے اندر میں نے ایک تجویز یہ دی تھی سپریم جوڈیشل کونسل کی کہ اس کے اندر جو بھی کمپلینٹ آتی ہے اس کو 6 ماہ کے اندر آپ ختم کریں، اور اگر کسی جج کے خلاف کمپلینٹ آتی ہے آپ اس کو انٹرنل انویسٹیگیٹ یا ویریفائی کرتے ہیں، اگر وہ ایڈمٹ ہو جاتی ہے تو اس کو پھر آپ پبلک ہیئرنگ کے اندر لے کے آئیں، تاکہ عام آدمی کو بھی پتہ چلے، پبلک کو بھی پتہ چلے کہ کیا وہ جج جو ہے اسے ہیرس کیا جا رہا ہے یا اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، یا اس کے خلاف جینون وہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ اب اس کیس کے اندر اگر پچھلے کئی ماہ سے جو ہے وہ ایک کمپلینٹ پڑی ہوئی تھی ایس جے سی کے پاس، یہ نا کہ آپ کے سامنے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی سچویشن آئی ہوئی ہے، ججز کے لیٹر آئے ہوئے ہیں، اس کے بعد کراچی کی جو آپ کی یونیورسٹی ہے اس کا ایک ڈیکلریشن آیا ہوا ہے، سندھ ہائی کورٹ کیا یہ سچ نہیں کہ ان کے خلاف کارروائی بھی تب ہوئی جب 6 ججوں نے خط لکھا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو اس کا پس منظر ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کا پس منظر ہے، یعنی اگر کسی بھی پاکستان کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ایک سیریس کمپلینٹ آتی ہے تو پاکستان کی سپریم جوڈیشل کونسل کو چاہیے کہ اس کو ایٹ ارلیسٹ کرے، ایدر وے ڈیسائیڈ کرے، یا اس جج کے حق کے اندر کرے، اگر کو لے کے چیف جسٹس صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے خلاف بھی یہ تو شروع ہو گیا نا، دیکھیں نا کہ یہ شروع کتنے ایسے ججز ہیں جو 109 کے اندر جا کے جو ہے انہیں فارغ کیا ہے کہ 209 کے اندر جوڈیشری کو اپنے ہاؤس کو آرڈر۔ اب اس کا جو کلائمیکس آیا ہوا ہے وہ یہ آیا ہوا ہے ان پچھلے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے کہ جس کے اندر کچھ ججز سمجھتے ہیں کہ شاید انڈیپینڈنس آف جوڈیشری صرف ہم ہی ہیں باقی نہیں ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے اسی پروسیس کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز رفعت سمن صاحبہ کو ہٹانا، ان کو ہراسمنٹ کمیٹی سے نکالنا، دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک انسیڈنٹ نہ کوٹ کریں، ایک انسیڈنٹ کوٹ نہ کریں۔ اس سے پہلے 97 کے اندر 26 نومبر 1997 کو سپریم کورٹ کو روکا گیا تھا چیف جسٹس کو جو ہے، اور اس وقت بھی بنیاد جو بنی تھی کہ ان کی آؤٹ آف ٹرن جو تھا وہ ایک پروسیس تھا، اور اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ بیٹھی۔ اب بھی میں آپ کو سمجھ بتاؤں اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی جو چیزیں آئیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، کبھی ایڈیشنل رجسٹرار کو بلائیں، کبھی کچھ کو بلائیں، کبھی کیوں ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر دیکھیں چیف جسٹس کنٹمنر ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ، آرڈر انہیں بیٹھ کے دیکھنا چاہیے فار دا سیک آف انسٹیٹیوشن، فار دا سیک آف جسٹس، فار دا سیک آف دا کریڈیبلٹی آف اے کامن مین۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔